بچوں، آج جو کہانی ہم سننے جا رہے ہیں اس کا نام ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔ امین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آج اسکول جائے یا چھٹی کر لے، سوائے اس کے پورا گھر بیمار پڑا تھا۔ ابا پوری رات کھانستے رہے، اماں سخت بخار میں تپ رہی تھیں، ڈاکٹر نے انہیں ملیریا بتایا تھا، اور آمنہ تو پچھلے 1 ماہ سے بیمار تھی۔ ٹائیفائیڈ نے اسے بالکل کمزور کر دیا تھا۔ خود امین کا پیٹ اب جا کر ٹھیک ہوا تھا، ورنہ 1 ہفتے سے وہ صرف کھچڑی اور دہی کھا رہا تھا۔ امین سوچنے لگا، ہم لوگ اتنا بیمار کیوں ہوتے ہیں، یا شاید سبھی ہوتے ہوں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اتنے میں اماں کی کمزور سی آواز آئی، امین بیٹا تیار ہو جاؤ، اسکول کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ مگر اماں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ سب کی طبیعت خراب ہے، اور پھر ابا مجھے رکشے پر چھوڑ کر نہیں آ سکتے، پیدل جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی اور ماسٹر صاحب ناراض ہوں گے۔ امین نے جلدی جلدی کہا، بیٹا رات میں نے باقر کی اماں سے بات کر لی تھی، وہ تمہیں سائیکل پر چھوڑ آئے گا۔ اماں نے طبیعت کی خرابی کے باوجود اس کے اسکول جانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ امین کے ابا رکشہ چلاتے تھے، وہی امین کو روز اسکول بھی چھوڑ کر آتے تھے۔ تیاری کے دوران امین نے اپنے دماغ میں اٹھنے والا سوال پوچھ ہی لیا، اماں ہم اتنا بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ بیٹا رب کی مرضی ہے، ہم اس کی مرضی میں خوش ہیں۔ امین کو بات سمجھ نہ آئی، وہ جلدی جلدی تیار ہوا۔ اس نے اماں، ابا اور آمنہ کو دوا دی اور باقر کے ساتھ سائیکل پر اسکول روانہ ہو گیا۔ راستے میں بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ باقر نے پوچھا، کیا بات ہے امین، آج بہت چپ ہو؟ ہاں باقر بھائی، گھر میں سب بیمار پڑے ہیں، ہمارے گھر ہر وقت بیماری رہتی ہے۔ اماں سے پوچھتا ہوں تو کہتی ہیں کہ بیماری اور تندرستی تو رب کے ہاتھ میں ہے۔ باقر نے اس کی پوری بات سننے سے پہلے ہی کہہ دیا، ہاں ہاں امین، تمہاری اماں ٹھیک کہتی ہیں، یہ تو قسمت کے کھیل ہیں۔ قسمت کے کھیل؟ امین کو پھر کچھ سمجھ نہ آیا۔ اسی سوچ میں اسکول آ گیا۔ اس نے باقر کا شکریہ ادا کیا اور اسکول کی طرف بھاگا۔ پہلا پیریڈ اردو کا تھا۔ امین سر سے اجازت لے کر جماعت میں بیٹھ گیا۔ اردو کے استاد سر سلمان بولے، سب بچے سبق تندرستی 1000 نعمت ہے نکال لیں، آپ سب اسے پڑھ چکے ہیں، اس میں دیے گئے سوال جواب کریں اور اپنی کاپیاں مجھے چیک کروائیں۔ امین بھی دوسرے بچوں کی طرح کام کرنے لگا۔ جب بچوں نے کام ختم کیا تو سر سلمان سب کا کام چیک کرنے لگے۔ اچانک سر کی گونجدار آواز آئی، یہ کس کی کاپی ہے؟ امین کھڑا ہو گیا۔ سر سلمان اس کے سوالوں کے جوابات اونچی آواز میں پڑھنے لگے۔ سوال نمبر 1، ہم کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ امین نے لکھا ہے، یہ رب کی مرضی ہے۔ سب بچے حیرانی سے امین کو دیکھنے لگے۔ سوال نمبر 2، ہم بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ امین کا جواب ہے، یہ سب قسمت کے کھیل ہیں۔ اب تو پوری جماعت ہنسنے لگی۔ سر سلمان نے سب کو خاموش کروایا اور امین کو اپنے پاس بلایا۔ اسے غور سے دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے امین، آپ نے یہ جوابات کیوں لکھے ہیں؟ امین پہلے ہی پریشان تھا۔ سب بچوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر رہاسا ہو گیا۔ سر ہمارے گھر میں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، اماں کہتی ہیں کہ یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ امین نے رک رک کر بتایا، بے شک بیماری اور تندرستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ ہی نے انسان کو بیماریوں سے بچنے کی عقل دی ہے۔ کچھ بیماریاں تو واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان سے بچنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ بیماریاں ہماری اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ گندا پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر اور گندے پانی کے تالاب مکھی مچھروں کی افزائش کرتے ہیں جو سب سے زیادہ جراثیم پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح گاڑیوں اور فیکٹریوں کا دھواں سانس کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ امین کو خیال آیا کہ اس کے ابا کا رکشہ تو اتنا دھواں چھوڑتا ہے کہ خود اسے ذرا سی دیر میں متلی اور چکر آنے لگتے ہیں۔ اب سر سلمان نرم آواز میں اسے سمجھانے لگے، امین بیٹا، اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن اچھا لگتا ہے۔ طاقتور انسان اپنے کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہے،
ہمیں اپنی غلطیوں کا الزام قسمت کو نہیں دینا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان بتایا ہے۔ ہم کیسے مومن ہیں؟ ہماری گلیاں گندی، بدبودار اور غلیظ ہیں، ہماری فضا آلودہ ہے، ہمارا کھانا شاید ذائقہ دار تو ہوگا مگر خالص نہیں ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ پانی جو ہم پیتے ہیں جراثیم سے بھرا ہوتا ہے، پانی کی ٹنکیاں سالوں صاف نہیں کرائی جاتی، پھر پانی ابال کر پینے کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ ہر قسم کی بری عادتیں ہم میں ہیں، مثلاً پان، چھالیا، گٹکا، سگریٹ، ہر دوسرا نہیں تو تیسرا آدمی ان کا عادی ہے۔ منہ کی صحت اور صفائی کا کبھی سوچتے ہی نہیں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے، بلکہ واش روم سے فارغ ہو کر بھی ہاتھ نہیں دھوتے، رات کو دیر سے سوتے اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں، ورزش اور صحت مند کھیل تفریح کے بجائے ہر وقت ٹی وی کے آگے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، بازار کے بنے کھانے، نقصان دہ چپس، بوتلیں، ٹافیاں، چاکلیٹیں کھاتے رہتے ہیں جو طاقت تو کچھ نہیں دیتے، البتہ وزن ضرور بڑھاتے ہیں، اور وزن بڑھنا خود بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ سب قسمت کے کھیل ہیں اور رب کی مرضی ہے۔ اگر ہم خود اپنی صحت کے پیچھے پڑ جائیں تو قسمت کو کیوں الزام دیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گندا رہنے کا تو نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ایک طبیب آیا تھا، اس کے پاس علاج کروانے کوئی آتا ہی نہ تھا، اس لیے کہ مدینہ کے لوگ محنتی اور سادہ زندگی گزارنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق خوب پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے، علم غلم کھانے کا تو کیا ہی سوال، اسی لیے بیمار بھی نہیں پڑتے تھے۔ سر سلمان بغیر رکے بول رہے تھے، ذرا دیر کو سانس لینے کے لیے رکے تو امین نے جھٹ سے کہا، لیکن سر ہم بچے کیا کر سکتے ہیں؟ سر سلمان اس کے سوال سے خوش ہوئے، کہنے لگے، یہ ہوئی نا بات، پہلی بات تو یہ کہ تم بچے نہیں ہو، سمجھدار ہو، جب ہی یہ سب چیزیں سوچ سکتے ہو۔ دوسری بات یہ کہ اکیلے کچھ کرنے کے بجائے محلے کے بچوں کی ٹیم بناؤ، گلی صاف کرو، کچرے کا ڈرم رکھو، سب پیسے جمع کر کے دوائی کا اسپرے خریدیں اور چھڑکاؤ کریں، 5 مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے لگواؤ۔ سب بچے اپنے والدین سے کہیں کہ گھر میں پانی ابال کر ہی پینا ہے، باہر کے کھانے کے لیے ماں باپ سے ضد نہ کرو۔ سر سلمان بتا رہے تھے اور امین کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا کہ کس طرح شام کو اسے اپنے دوستوں کی مدد سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنانا ہے۔ اس نے سوچا آج ہی وہ ابا سے کہے گا کہ رکشے میں سائلنسر لگوائیں، اور اگر ان کے پاس اس کے پیسے نہ ہوئے تو وہ اپنی جمع خرچی دے دے گا۔ اچانک اسے سر سلمان کی گرجدار آواز سنائی دی، یاد رکھیے زندگی میں آنے والی زیادہ تر پریشانیوں کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ مسئلے، مشکلیں اور امتحان ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، مگر جو لوگ سمجھداری، سلیقے اور عقل مندی سے ان سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں، انہیں دنیا میں بھی اچھی زندگی دیتے ہیں۔ جو لوگ ناسمجھی اور کوتاہی دکھاتے ہیں وہ اپنی بے وقوفی سے اپنے لیے نئے نئے مسئلے پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اچھی زندگی عطا فرمائے۔ سب بچوں نے زور سے آمین کہا۔ آج انہیں سر سلمان کی باتیں کچھ زیادہ ہی سمجھ آ رہی تھیں، کیونکہ کسی کے گھر کی کہانی امین کی کہانی سے مختلف نہ تھی۔